جب بھی دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ وہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ چلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ یہ واقعہ ایک ڈاکٹر کا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اپنی فیلڈ کے بہت ہی ایکسپرٹ تھے اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ انہیں ایک ملک میں انوائٹ کیا گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک سیمینار میں ایک ٹاک دینی تھی اور اس کے بعد انہیں شیلڈ پریزنٹ کی جانی تھی۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، ہم جہاز میں بیٹھے اور ہماری فلائٹ آن ٹائم تھی۔ اب جہاز جب فلائی کیا تو تقریباً فلائٹ کا آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا ابھی کہ جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جہاز کو کسی قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کروانا پڑے گا۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اگلے دن ان کا سیمینار تھا اور ان کا پہنچنا بہت ضروری تھا۔ بہرحال جہاز کو کسی قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا، سارے مسافر اتر گئے اور ڈاکٹر صاحب بھی ایئرپورٹ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ کب فلائٹ ٹھیک ہو اور وہ دوبارہ سے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد اسٹاف کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ یہ مسئلہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہاں پر جو اسٹاف تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کب تک ٹھیک ہو، اور کوئی اگلی فلائٹ بھی وہاں سے نہیں جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا پہنچنا بہت ضروری ہے، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، فلائٹ کا تو کچھ نہیں پتا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے جانا کہاں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فلاں شہر میں جانا ہے جہاں وہ فلائٹ جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شہر یہاں سے 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، آپ ایسا کریں یہاں سے گاڑی لیں اور اس شہر میں چلے جائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی لانگ ڈرائیو کا شوق تو نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی تو میں نے گاڑی لی اور نکل گیا۔ وہاں سے ابھی مجھے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے ڈرائیو کیے ہوئے کہ راستے میں طوفانی بارش شروع ہو گئی، اور اتنی تیز بارش تھی کہ میرا گاڑی چلانا مشکل تھا۔ اب میں راستہ بھی بھول گیا اور اتنی تیز بارش کی وجہ سے میں کسی اور طرف نکل گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اتنی تیز بارش میں تو میرا گاڑی چلانا مشکل ہے، تو میں کسی جگہ رک جاتا ہوں اور پھر جب بارش ہلکی ہوگی تو پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں گا۔ وہاں انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں ایک گھر نظر آیا انہوں نے گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں میں مسافر ہوں، سخت بارش ہے اور میں منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر آپ کے گھر رک جاتا ہوں اور پھر جب موسم بہتر ہو جائے گا تو میں واپس اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں گا۔ تو اس عورت نے کہا آ جائیں آپ اندر۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اندر گیا اور مجھے بھوک بھی شدید لگی تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس بوڑھی عورت نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا اور میں وہ کھانا کھانے لگ گیا۔ اب سامنے بیڈ پر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا، وہ رونے لگا اور اس بوڑھی عورت نے جا کر اسے چپ کروایا اور اسے سلا دیا۔ پھر اسے سلانے کے بعد پاس بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کرنے لگی اور مستقل روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس عورت کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے دعائیں مانگ لی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی تھی اور یہ بچہ کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ بچہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ یہ چل نہیں سکتا، اس کی ہڈیوں میں بیماری ہے اور میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے یہی کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے اور اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ اب وہ عورت رونے لگی اور کہتی ہے میں بیچاری بوڑھی، میرا کون سننے والا تھا؟ تو میں بس اللہ سے یہی گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے
کہ ہم اس ڈاکٹر تک پہنچ جائیں اور وہ اس بچے کا علاج کر دے۔ اب وہ ڈاکٹر وہاں کھڑا ساری بات سن رہا تھا۔ یہ ساری بات سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اماں، جس ڈاکٹر کی تم بات کر رہی ہو وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا اس طرح قبول کی ہے، پہلے اس نے مجھے جہاز میں بٹھایا اور پھر جہاز کو ایسی جگہ لینڈ کروایا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہاں سے اللہ نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اس گاڑی کا رخ تیرے گھر کی طرف موڑ دیا اور مجھے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب میں اس بچے کا علاج بھی کروں گا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے۔ بس یاد رکھیے گا، جب وہ دعا سنتا ہے تو اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ وہ امپاسبل کو بھی پاسبل کر دے گا۔